الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خلافت راشدہ کے تعلق سے اسلامی تاریخ کا یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سلسلہ اور ان کی خلافت کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے پہلے ذکر کی گئی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ جہاں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو چھوڑا تھا، وہیں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آگے بڑھایا۔ وہ سلسلہ رکا نہیں تھا، ترقی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ چیز جاری رہی۔ ان کے دور خلافت کا جو بالکل آخری جو ہے حصہ ہے، جب فتنوں نے سر اٹھایا تھا، تو اس سے پہلے تک یہ سلسلہ اسی انداز سے چلتا رہا جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جہاں اسے چھوڑ کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، وہیں سے وہ سلسلہ اسی انداز سے آگے بڑھتا گیا۔ اس پہلو کو بہت کم لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی بالکل اسی انداز سے چلتا رہا جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ فتوحات کا سلسلہ بھی ویسے ہی چلتا رہا۔ اسلامی جو ہے خلافت کا دائرہ یہ وسیع ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا، کوئی چیز رکی نہیں تھی، ویسے ہی وہ تمام چیزیں جو ہے جاری تھیں۔ جہاں اسلامی خلافت جہاں تک پہنچی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، وہاں سے اس کو آگے بڑھایا گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ وہ چیز رکی نہیں تھی، یا ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ جو اسلامی جو ہے خلافت میں جو علاقے آ گئے تھے اور جو فتوحات ہو گئی تھیں، تو بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ سب کی سب پھر دشمنوں نے قبضہ کر لیا، اس پر حملہ کر کے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تو علاقے رہی گئے تھے، ساتھ میں مزید فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور بہت اچھا دور تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا۔ بڑا اچھا جو ہے سنہرا دور جو ہے یہ گزرا ہوا ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو محاذ تھے، اہم محاذ، جہاں پر اسلامی جو ہے فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک تو مشرق کی طرف اور دوسرا شام کی طرف۔ مشرق جسے آپ ایسٹ کہتے ہیں، مشرق کی طرف کون سا علاقہ تھا؟ جیسے یہ کوفہ بصرہ جو عراق کا علاقہ کہلاتا ہے آج کل، یہی وہ علاقے تھے جو مشرق کے علاقے کہلاتے تھے۔ اور یہ کوفہ بصرہ سب کی سب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی یہ سب آباد ہوئے، سب فتوحات ہوئیں۔ تو یہ جو مشرق کی طرف جو غیر اسلامی حکومت تھی اور بہت ہی پاورفل حکومت تھی اور اس زمانے کی سپر پاور تھی، اسے کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور شام کی طرف، شام جو یہ سیریا فلسطین وغیرہ کا جو ایریا ہے، جو ابھی آپ سنتے رہتے ہیں نا، جس کے بارے میں باتیں غزہ وغیرہ کی، تو یہ جو ایریا تھا، یہ اس محاذ پر بھی اور جو ہے اس سائیڈ میں بھی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ادھر جو پاورفل جو ہے حکومت تھی، اسے قیصر کی حکومت کہا جاتا تھا، اور وہ حکومت یہ جو ہے عیسائیوں کی، خاص طریقے سے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اور یہ کسریٰ والی حکومت یہ فارسیوں کی حکومت تھی جو آگ کے پجاری تھے۔ بہرحال مشرک یہ بھی تھے، تو یہ ان کی حکومت تھی، ادھر ان کی حکومت تھی۔ اور دونوں محاذ پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑی اہم جنگیں ہوئیں، اور ان اہم جنگوں میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی تھیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، دشمن کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اور ایک طرف ہرقل اور جو یہ قیصر کی جو حکومت تھی،
اس حکومت کی چولیں ہلا دی تھی، ان کا پایہ تخت یہ زلزلہ اس میں برپا کر دیا تھا مسلمانوں نے اور اسلامی حکومت نے۔ اور اسی طریقے سے کسریٰ بھی کافی کمزور ہو چکا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور خلافت میں۔ اور اہم فتوحات جو ہے جنگ قادسیہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی وہ بھی، اور اس کے بعد کی بھی جو فتوحات ہیں، ان فتوحات کی وجہ سے کسریٰ کی طاقت بھی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہو چکا تھا، لیکن ابھی یہ حکومتیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مشرق کی بات، یعنی عراق کا جو ایریا، اس کے بعد کے جو ایریے تھے، کافی جو ہے ایریا جو ہے جیسے آذربائیجان اور جو ہے کیا کہتے ہیں نیساپور، سجستان، اور جو ہے یعنی بہت سارے اس طرح کے جو ہے علاقے تھے وہاں پر جو ہے کرمان وغیرہ جو ہے، جس کی طرف پیش قدمی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور باقاعدہ ان علاقوں میں فوجی اڈے قائم ہو گئے تھے اور وہیں سے فوجیں آگے کی طرف بھیجی جاتی تھیں اور آگے کے علاقے جو ہے فتح ہوتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آذربائیجان، کئی مرتبہ وہاں کے لوگوں نے عہد شکنی کی، یعنی یہ علاقے جو ہے اکثر ایسا ہوا کہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی اور صلح ہو گئی، یعنی ان لوگوں نے جو ہے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں گے اسے قبول کر لیا۔ چونکہ اسلام میں سب کو جو ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ سب کو اسلام میں داخل کرنا ہے، زور زبردستی سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی حکومت جو ہے یہ مان جاتی تھی اور صلح کر لیتی تھی کہ ہم آپ کے ماتحت رہیں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے اور جو ہے آپ کے خلاف جو ہے ہم کوئی جنگ وغیرہ نہیں کریں گے، تو اپنے دین پر ہی قائم رہتے ہوئے ان کو، ان کی حکومت کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے صلح اس طریقے سے ہو جاتی تھی۔ لیکن کئی مرتبہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی اور بار بار وہاں چڑھائی کی گئی اور وہاں اس علاقے کو جو ہے فتح کیا گیا، ایسا بھی جو ہے ہوا۔ تو اس طرح سے بعض علاقے مزید اسلامی حکومت میں آئے۔ کسریٰ کا جو سب سے آخری بادشاہ گزرا ہوا ہے یزدجرد، آخری بادشاہ کسریٰ کا، میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ جو سپر پاور تھی کسریٰ جو ہے اس زمانے میں، یہ مشرق کے علاقے میں ایسٹ کی طرف، وہ کس طریقے سے اس کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا خاتمہ جو ہے نا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ تو بات کیا ہوئی تھی اس میں کہ ان کا آخری بادشاہ یزدجرد، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ 4 سال جب یہ بنا تھا بادشاہ جو ہے کسریٰ کا، تو 4 سال تو بڑے اچھے گزرے، اس کے بڑی نعمتوں میں گزرے، عیاشیوں میں گزرے 4 سال۔ اس کے بعد سے مسلم جو ہے اسلامی فوج میں جو اس کا مقابلہ ہوتا رہا اسلامی فوج سے، تو ہار کر کے بس ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایسے ہی وہ بھاگتا رہا صرف۔ اور اس کے بھاگنے کا یہ سلسلہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی چلتا رہا، کیونکہ یہ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو جہاں جس علاقے میں وہ جو ہے پھر سے تھوڑا اکٹھا ہو کر کے مقابلے کے لیے کوشش کرتا، وہ اسلامی فوج پہنچتی اور پھر ہار کر کے پھر بھاگ کر کے دوسری جگہ جاتا۔ تو یہ اس کے ایسے ہی بھاگتے بھاگتے جو ہے، اس بھاگنے میں اس کے 16 سال گزرے ہیں، پورا 20 سال اس رہا ہے، یعنی اس کی حکومت 20 سال تھی۔ 4 سال تو بڑے مزے میں رہا، بڑی عیاشیوں کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد سے جو بھاگنے کا سلسلہ اس کا شروع ہوا ہے اور اسلامی فوج جو اس کے پیچھے پڑی، تو آخر کار اسے قتل کیا گیا۔ اور کس طریقے سے یہ قتل ہوا، روایتوں میں کافی اختلاف ہے اس کے تعلق سے، اور اس کی تفصیلات میں ہم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آخر کار اس کا خاتمہ ہو گیا اور یہی کسریٰ کا آخری بادشاہ تھا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، کسریٰ جو سپر پاور تھی،
وہ سلسلہ ہی ان کا ختم ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا، باقی نہیں رہے۔ وہ حکومت جس کو سپر پاور ہونے کا گھمنڈ تھا وہ بالکل ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے اس دنیا میں میرے بھائی۔ اور کس طریقے سے مٹھی بھر مسلمان، زیادہ نہیں، مٹھی بھر مسلمان مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد سے ہی، ہجرت کے دوسرے سال ہی جو ہے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی غیر مسلموں کے خلاف، تو 2 سال تو نکال دیے، تو 8 سال ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور، سب ملا کر کے میرے بھائیوں اور بہنوں 30 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ کسرا جو سپر پاور ہے، اس زمانے کی سپر پاور تھی کسرا کی یہ حکومت، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ سونے چاندی کے پیالوں میں جو کھانا کھاتے تھے، یہ سونے چاندی کے پیالوں میں کھاتے تھے، اور یہ ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، سب چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ہر وہ قوم یاد رکھے، تاریخ یہی کہتی ہے، ہر وہ قوم جو عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تاریخ، یہ تو تاریخ ہے میرے بھائیو۔ آج کے حالات کو بھی سامنے رکھیے، رمضان کا یہ مہینہ جو گزرا ہوا ہے اور عید کا وہ موقع، آپ نے جو ہے بار بار سنا ہوگا غزہ کے بارے میں، اور کس طریقے سے اسرائیلی بمباری جو ہے ہوتی رہی، اور کس طریقے سے بچوں اور عورتوں کو پر ظلم ڈھایا گیا، اور کس طریقے سے مسجدوں میں گھس کر کے مسجد اقصی میں مسلمانوں کو جو ہے ستایا گیا، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ سنتے رہے ہیں۔ اور ہمارے مسلم حکومتوں کی بے حسی بھی آپ نے جو ہے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کیا حال ہوتا ہے۔ سوچئے گا ذرا اس پہلو کو میرے بھائی، سوچنے کا یہ مقام ہے۔ چند میں سوچنے کے لیے آپ کو چند جو ہے پوائنٹ دیتا ہوں۔ جب کچھ لوگ جو ہے اسی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت اور اس کے وحشیانہ ظلم و ستم کا جواب دیتے ہیں تو ساری باتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر کے لوگ ساری باتیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے خلاف کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ مکی دور ہے، یہاں ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، یعنی یہ بات کیسی ہے، ذرا سوچئے گا۔ میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہوں گا، اسرائیل یہ یہودی حکومت کب قائم ہوئی ہے؟ اور یہ آخری جنگ جو مصر سے ہوئی تھی، اسرائیل کی آخری جنگ 1967 میں، آپ کو شاید تاریخ یاد ہو، 1967 میں میرے بھائیو آخری جو ہے ہوئی تھی، جو مصر کی لڑائی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جب اسرائیل نے مصر کے لڑاکا طیاروں کو، ان کے جہاز کو مار گرایا تھا، پسپائی اختیار کر لی تھی، اور مصری جو ہے فوج اس وقت پسپا ہو گئی تھی، ہار گئی تھی، جنگ ہار گئی تھی۔ اب ذرا وہ تاریخ یاد رکھیے، 1967، اس وقت سے لے کر کے آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں میرے بھائی؟
50 साल से ज्यादा हो चुके, हार चुके थे ये लोग, जंग हार गए थे। और उसके बाद से हुआ क्या है अब तक, उस जंग में या उसके पहले भी इसराइल का साथ देने वाले यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, ये उसका साथ दे रहे थे। और दूसरों की मदद से उसने जो है, उस वक्त जो इस्लामी हुकूमतें थी, मुस्लिम हुकूमतें थी, उनके दांत खट्टे कर दिए थे और उनको पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था, ये दूसरों की मदद से। और कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है। मैं वो आयतें जो है आपको नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, कुरान में बाकायदा ये जिक्र है कि अगर यहूदी कभी गलबा भी पा सकते हैं तो किससे होगा जानते हैं? लोगों की मदद से होगी वो चीज। तो बहरहाल वो चीज वहां पर हुई थी। तब से 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। अभी मक्की दौर की बात करते हैं, कितना गुजर गया? 50 साल से ज्यादा। क्या ये 50 साल काफी नहीं थे आपको अपने आप को दुश्मन के मुकाबले में तैयार करने के लिए? काफी नहीं थे ये? कभी मक्की दौर में ये बैठ कर के बात कर रहे, काफी थे या नहीं थे बताइए? उसी 50 साल के अरसे में इसराइल जो उस वक्त जो है दूसरों की मदद के बलबूते पर इनसे मुकाबला किया था, उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि ये सारी मुस्लिम हुकूमतें मिल करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। छोटी सी हुकूमत, एक छोटी सी हुकूमत से आपका मुकाबला है। आपके पास किस चीज की कमी थी कि आपने तैयारी नहीं किया उसके खिलाफ? पैसों की कमी थी। अल्लाह ताला ने इतनी दौलत से नवाजा, क्या आप में से हर कोई जानता नहीं इस चीज को? लेकिन कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई कि दुश्मन ताकतवर हो रहा है तो हमको भी उसके मुकाबले में तैयार होना है, हमें भी अपनी ताकत बनानी है। नहीं नहीं नहीं, कभी ये फिक्र नहीं हुई। 50 साल कब होता है? अगर सिफर से शुरू किए होते तब भी जो है चोटी तक पहुंच गए होते। लेकिन अभी भी वो मक्की दौर याद दिला रहे हैं लोग जो। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्या है जो है, बेहिसी की हद हो चुकी है। उसके बाद ये एक बात थी जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि ये मुद्दत देखिए आप, मदीना हिजरत करके जाने के बाद कितने चैलेंजेस थे उस वक्त इस्लामी हुकूमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने चैलेंजों का सामना किया। अंदर से मुनाफिकीन थे, पास की आबादी में यहूदी थे जो इस्लाम के, मुसलमानों के कट्टर दुश्मन, और मक्के के मुश्रिकीन जो बार बार मक्के पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। सारे चैलेंज का सामना था। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कर क्या सकते हैं? फाके इस तरीके से होते थे मेरे भाइयों, फाके होते थे उस वक्त कि कई कई दिन तक खाना नसीब नहीं होता था, बेहोश होकर के भूखे जो है गिर पड़े हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन क्या बैठ गए थे ऐसे ही कि नहीं हमारे पास तो ताकत नहीं है दुश्मन से मुकाबले की, इसलिए हम बैठे रहेंगे? नहीं, जितनी ताकत थी उसी ताकत से 313 को लेकर के ही मुकाबले के लिए खड़े हो गए। अल्लाह ताला की मदद आई। खंदक के मौके पर जब चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था और ये इंतहाई जो है परेशान कुन चैलेंज था, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए थे कि ये लोग ताकत में ज्यादा हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए हम जो है उनका मुकाबला नहीं करेंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए या खंदक खोदी। फिर अल्लाह ताला की मदद भी आई और उसके बाद सुलह हुदैबिया हुई और मक्का फतह हो गया। उसके बाद सोचिए ये कितने साल गुजरे ये सब।
اگر آپ تیاری میں ہوتے تو یہ 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب تک کہاں تھے، کیا کر رہے تھے اب تک جو ہے، کہ ابھی بھی وہی بات یاد آ رہی؟ اب بجائے اس کے کہ مقابلے کی سوچیں، اب تو تسلیم کی سوچ رہے ہیں کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، اور وہ اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر آرام سے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر یہی تھا، کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے رہنا ہے، تو پھر اسلامی فوج نے قیصر و کسریٰ سے جو اس وقت جو ہے مقابلہ کیا تھا، چاہتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام سے مدینے میں اپنی خلافت جو ہے سجائے، جو بھی دولت بھی مل گئی تھی، کافی دولت، کافی مال غنیمت بھی، آرام سے رہتے، کچھ نہیں ہوتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام سے رہتے، کوئی ٹینشن نہیں، کیا ضرورت تھی بار بار جو ہے اپنی فوج کو یہاں بھیجنے کی؟ اور برابر یہ فوج مقابلے میں رہی میرے بھائی، یہاں تک کہ کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، رکا نہیں۔ وہ علاقے جو مشہور ہیں محدثین کے لیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیساپور کے، یہ اسی وقت، اسی جو ہے اس وقت جو ہے، یعنی انہی فتوحات میں نیساپور بھی فتح ہوا تھا، اور یہی علاقے تھے، خراسان کا ایریا کہا جاتا ہے پورا تقریباً جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور خلافت، یہ سلسلہ جو آگے بڑھا، تو یہ سب کی سب اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے یہ سارے علاقے، اور یہی وہ خراسان کے علاقے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے اس کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے بس، اور اس پر بھی جب بحث کرتے ہیں لوگ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیسی بحث کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا 50 سال کی مدت کم ہوتی ہے؟ آپ بتائیے تیاری کے لیے۔ اب دشمن تو اسی وقت سے تیاری کرتا رہا، اور آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ سب مل کر کے بھی جو 53 یا 57 ملک ہیں، 57 جو ہے ملک مسلم ممالک کی کنٹریز، مسلم کنٹریز، یہ سب مل کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، تو کیا چیز ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ ہوتا کیا ہے؟ اچھا ہو گیا، آپ جو ہے جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، جنگ بند ہو گئی، سب تباہ و برباد ہو چکے، میں اتنے جو ہے $1 ملین دیتا ہوں، میں اتنے $1 ملین دیتا ہوں، پھر سے یہ مکان بنا لو، اور اسی کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم غزہ کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی پہلو ہے جو سوچنے کا ہے میرے بھائی اور بہن۔ آپ پھر سے مکان بناؤ، مکان کیوں بنا رہے ہیں؟ دوبارہ سے پھر سے اس کو توڑوانے کے لیے۔ آپ نے اس ہاتھ کو توڑنے کی فکر کیوں نہیں کی جس ہاتھ نے اس مکان کو توڑا تھا؟ اس کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ بار بار تم گراتے رہو اور بار بار ہم بناتے رہیں گے۔ پیسہ کس کا جا رہا ہے؟ سارا پیسہ تو اس میں برباد کر رہے ہیں، سارا پیسہ مدد، ہم مدد کر رہے ہیں کہیں گے۔ مدد اصل یہ نہیں تھی، مدد اصل یہ تھی کہ اسرائیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنایا جائے کہ صرف ہم زبان سے کہہ دیں تو پھر وہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، کتنا روب تھا غیر مسلموں پر اس وقت۔ یہی کسریٰ کی جو ہے حکومت، تو ہم نے کہا جو اس کا آخری بادشاہ یزدجرد وہ جو ہے مارا گیا، تو ان کی وہ آخری حکومت جو ہے ان کی حکومت کا یہ آخری جو ہے چشم و چراغ، یہ جب جو ہے مارا گیا تو حکومت تو پورے طریقے سے وہ ختم ہو چکی، وہ طاقت جو ہے ختم ہو چکی۔ اس وقت روب کتنا تھا مسلمانوں کا۔ ترک جو ہے، وہ ترک قوم جو ہے، اس کے بارے میں بات چلتی رہتی ہے، ترک قوم، چونکہ یہ بھی اسی جو ہے یعنی علاقے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں،
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں ایک بات بھی ذکر کی گئی ہے، تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب یہ لوگ آگے بڑھے اور بعض ترک سے ان کا مقابلہ ہوا، تو وہ لوگ چونکہ ان کا ایک رعب تھا، ایک خوف، جیسے ہی جو ہے یہ آگے بڑھتے تھے تو سامنے والے، ابھی سائیکالوجی کی جو میں بات کر رہا تھا نا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پہلے سے ہی وہ شکست خوردہ ذہنیت کے وہ لوگ حامل ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت غیر مسلم فوجیں تھیں، میں ترک کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے کی ایک بات ذکر کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں، کہ پہنچے جب اسلامی فوج پہنچی وہاں پہ، تو بعض ترک، پورے ترکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ترک جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ان کو ہم مار نہیں سکتے، یہ لوگ مر نہیں سکتے، یہ تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ ان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو ایک ترکی نے کیا کیا، یہ آج کے ترکی کی بات نہیں ہے، یاد رہے، یہ بات جو نوٹ کیجئے گا، یہ ترک ایک قوم ہے، ان کی بات چل رہی ہے۔ یہ جو آج جسے ترکی کہا جاتا ہے یا ٹرکی کہتے ہیں آپ انگلش میں، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو تو ایک جو ہے ترکی نے کیا کیا، تیر جو ہے لے کر کے ایک مسلمان کو چھپ کر کے اس نے تیر چلایا، اور تیر جا کر کے مسلمان کو لگ گیا، وہ مسلم فوجی تھا، اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو آ کر کے اس نے دیکھا کہ ہاں یہ مر گیا ہے۔ وہ تیر میں ہوتا ہی ہے کہ جب خون بہت زیادہ نکل جائے گا اور تیر نہیں نکل پایا، اور تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اس نے آ کر کے دیکھا کہ آدمی مر گیا، تب جا کر کے وہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، بھائی یہ لوگ بھی مر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں مر سکتے، یہ بھی مر سکتے ہیں، مقابلہ کرو ان سے، آؤ۔ یعنی اس حد تک روب بیٹھ گیا تھا ان کے دلوں پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس دور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں، اس میں اس طرح کی کوئی بہت بڑی لڑائی جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھی، جو دشمن سے مقابلے میں، جو کسرا کے علاقے میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ویسی بڑی جنگ نہیں پیش آئی، کیونکہ ایسا روب بیٹھ چکا تھا اس پورے علاقے میں کہ جہاں جاتے تھے مسلمان، یا تو وہ لوگ صلح کر لیتے، یا یہ کہ جو ہے معمولی سی جو ہے جھڑپ ہوتی، مقابلہ ہوتا اور وہ لوگ ہار جاتے، اور اسلامی فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی، آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تو کیونکہ ان کی ذہنیت ایسی بن چکی تھی، ان کی مینٹالٹی یہ ہو چکی تھی کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہم سے مر ہی نہیں سکتی، یہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ بعد میں تھوڑا ان لوگوں نے مقابلہ کیا، پھر وہ لوگ ہار گئے، برحال جو ترک تھے وہاں پر وہ لوگ ہار گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہماری ذہنیت وہی ہو گئی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، کہ ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ اب ہم کیا ہے، مکی دور میں ہیں، ہم کو ظلم سہنا ہے، اور صرف مسجد میں بیٹھ کر کے حرمین میں یا اور دوسری جگہوں پر بھی ہم کو صرف دعائیں کرنی ہیں، اور ہمارے پاس پیسہ ہے، جب ان کو جو ہے جنگ سے بے حال ہو جائیں اور ساری چیزیں ہو جائیں، تو جب جنگ ختم ہو جائے گی تب جائیں گے اور ان کو کچھ پیسے دے کر کے ان کی مدد کر دیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اور یہی غلطی ہے۔ جو غلطی ہوئی ہے کیا ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم ان کے لیے تیاری کرو، من قوت و من رباط الخیل، یہ اس زمانے کے جو اسلحے ہوتے تھے، جو ویپن ہوتے تھے، جو ہتھیار ہوتے تھے، جو جنگوں میں کام آتے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں آیت کے اندر۔ یعنی ہر زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے جو ہتھیار ہو سکتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تیاری کرنے کا حکم دیا قرآن نے۔ اس کا فائدہ کیا بتایا، ترہبون بہ عدو اللہ،
जिस जो है हथियार से तुम अपने दुश्मन को, अल्लाह के दुश्मन को जो है तुम डरा सकते हो। और 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका, अब तक जो है आराम से सो रहे हैं, और फिर बात होती है कि ऐसा है वैसा है। हाँ, ये बार बार जो है घर बना देना ये मसले का हल है? आप बताइए कि मसले का हल ये है कि जो घर बन गया है उसको किसी को ढाने नहीं दिया जाएगा। पैसा किसका लग रहा है? हमारा लग रहा है। फायदा किसका हो रहा है उसमें बता दूं आपको। इन इलाकों में अक्सर जो घर वगैरह बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल होती है ना, सब यूरोपियन कंट्रीज वगैरह की होती हैं और इन यहूदियों ही की होती है। वो पैसा भी इनडायरेक्ट तौर पर उन्हीं को जाता है पूरा। हकीकत यही है कि ये पैसा भी इनडायरेक्ट क्या है, उन्हीं को जाता है। अगर आज ये कोई हथियार भी खरीदते हैं, बनाने का तो नहीं है इनके पास कोई तवज्जो नहीं। 50 साल का अरसा कम होता है कि आपके अपने जो है हर मुल्क में, हर शहर के अंदर जो है आपकी जो है असलहों की और जो है दुश्मन से मुकाबले करने के लिए जो है फैक्ट्रियां होनी चाहिए थी, जहां आप खुद बनाते ये सारी चीजें और आप बेचते। क्या करेंगे? अभी जरूरत पड़ी है, थोड़ा सा कहीं जो है लड़ा दिया जाता है इनको आपस में, और खुश होकर के क्या करते हैं, हथियारों की खेप खरीदना शुरू करते हैं। और ये सारी दौलत, हथियार बेचने वाले भी कौन है? वही लोग हैं, उन्हीं से ना खरीदते हैं, वही लोग हैं। और ये सारे पैसे हमारे ही खिलाफ में इस्तेमाल होते हैं, और यही पैसों से वो मजबूत से मजबूत तर होते गए और हम नीचे से नीचे होते गए। और आज ये हाल है कि अब हमारे अपने लोग ही कहते हैं कि हम मक्की दौर में हैं। अल्लाह ताला ऐसी सोच से बचाए, और जब तक ये जहनियत और ये मेंटालिटी नहीं बदलेगी तब तक मुकाबले की ताकत नहीं पैदा हो सकती। और इसी पर जो है हम आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारी अरबी क्लास होगी इंशाअल्लाह। जो भाई हमारे शिरकत करते हैं वो शरीक रहें, अरबी की क्लास इंशाअल्लाह होगी।